وعلیکم السلام. سب آگے بیٹا. اچھا ٹھیک ہے، بے شک اپنے مائک نہ میوٹ کر دیں. ٹھیک ہے، میں الگ سے میوٹ کرنا. آج جیسے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف انٹرنیٹ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کے سامنے بک پڑھی ہوئی ہوگی ہے نا؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کمپیوٹر کی بک اوپن کر کے رکھیں ساتھ میں آپ سے پوچھتے جاؤں گا اگلے اگلے پوائنٹس. ویسے اس کے 6 پوائنٹس انہوں نے یہاں پہ لکھے ہوئے. میرٹس ڈی میرٹس آف انٹرنیٹ میں کون کون سے پوائنٹس لکھے ہیں ادھر بولیے گا. کیا؟ اچھا اوکے اوکے کیپ بیٹھنا. میں آپ کو بتاتا ہوں چیزیں. چل لیکن اب میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ کو کون کون سے پوائنٹس ہیں پڑھے نہیں ہیں آپ نے؟ ہلو. جی ہیلو ہیلو. اچھا اوکے جی میں اسٹارٹ کرتا ہوں جی. اب آپ خاموش رہیے گا. صحیح ہے.
ہاں ٹھیک ہے، جو آ رہے تھے آگے، اب کیا کریں؟ آپ ان کو انوائٹ بھیجتے ہیں، یہاں سے کاپی کر کے نا انوائٹ کر دیں، انوائٹ تو گروپ میں کیا ہوا ہے، اب نہیں آتے تو اس کا کیا کریں؟ ہر لیکچر سب کو گروپ میں سینڈ ہو جائے گا، سب پڑھ لیں گے ہیں۔ چلیں اوکے پھر ہیں ناؤ سر وی شل اسٹارٹ اوکے ناؤ یو آل نیڈ ٹو کیپ وائٹ اوکے۔ اچھا اوکے، جو پوائنٹ ہوا اینڈ پہ میں آپ کو موقع دوں گا، آپ کوشچن پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں جی لیٹ اسٹارٹ۔ میں انٹرنیٹ کی جو ہے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، اور کچھ نوٹس میں نے یہاں پہ پریپیئر کیے تھے آپ کے ساتھ، وہ بھی شیئر کروں گا، آپ نے بس خاموش رہنا چاہیے۔ اچھا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جناب، ہمارے پاس جو ہے دیز آر واٹ آر دا ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف انٹرنیٹ۔ Nowadays internet has become most popular and influential۔ یہاں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ نے افیکٹ کیا ہے لوگوں کو۔ کئی سال پہلے جو اس طرح کی سچویشن نہیں تھی، اب یہ اس طرح کی سچویشن بن گئی ہے، انفارمیشن کا سورس بھی بن گیا ہے، لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے اس نے ہمارے درمیان فاصلے کم کر دیے ہیں، یعنی کہ اب کال کا جو سسٹم ہے یا دوسرے تک پہنچنے کا سسٹم ہے اتنا فاسٹ ہو چکا ہے کہ ود ان سیکنڈس وی آر دیئر، ہم سیکنڈز میں دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچ جاتے ہیں۔ ویڈیو کال، آڈیو کال، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اتنی فاسٹ ہو چکی ہیں، اور اتنی کاسٹ لو ہونے کی وجہ سے، اور کاسٹ لو ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ انٹرنیٹ۔ سو اس کے ایڈوانٹیج میں سب سے پہلی ایڈوانٹیج اس کا کیا ہے جناب؟ سورس آف انفارمیشن ہے۔ یہ مینس سورس آف انفارمیشن کا مطلب ہے کہ ہر ٹاپک کے بارے میں آپ کو یہاں پہ انفارمیشن ملتی ہے، ویرائٹی آف انفارمیشن، یعنی ہر قسم کی معلومات ہے۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوں، اس کے ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اسپیشلسٹ کوئی ہوں، کوئی ڈاکٹرز ہوں، کوئی انجینئرز ہوں، ایوری ٹائپ آف انفارمیشن یو ول فائنڈ آن دس انٹرنیٹ۔ اس کے ہر چیز کے بارے میں، ہر ٹاپک کے بارے میں، ویڈیو انفارمیشن چاہیے آپ کو، آڈیو انفارمیشن چاہیے آپ کو، یا ٹیکسچوئل فارم میں انفارمیشن چاہیے، ہر قسم کی انفارمیشن آپ کو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے۔ شروع میں جب سرچ انجن نہیں آئے تھے تب بھی یہ انفارمیشن کا بہت بڑا سورس تھی، لیکن اب سرچ انجن نے ایک دنیا ہی بدل دی ہے۔ آپ آڈیو بول کے سرچ کر سکتے ہیں، امیجز علیحدہ سے سرچ ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے، اگر آپ دیکھیں کس طرح سے جی، یہ دیکھیں جی، اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ دیکھیں، اگر میں فرض کر لیں کوئی چیز سرچ کرتا ہوں، لائک UNIVERSITIES یونیورسٹیز لکھ کے میں نے سرچ کیا، اس نے دنیا کی تقریباً ہر یونیورسٹی سے ریلیٹڈ ویڈیوز مجھے ان کی لسٹ نکال کے دینا شروع کر دی ہے۔ ٹاپ پہ سے ہارورڈ یونیورسٹی کی لسٹ نکال دی مجھے، اسٹینفورڈ یونیورسٹی، میساچیوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، یونیورسٹی آف۔ اس کے علاوہ اگر فرض کر لیں میں امیجز میں جانا چاہتا ہوں تو امیجز ڈھونڈ کے مجھے دے دے گا، واٹ ایور دا انفارمیشن آئی نیڈ اٹ ول سرچ آؤٹ فار می، ٹھیک ہے؟ آپ اور دنیا کی، اس کے بعد پھر کالج کا، کیمپس کا، آکسفورڈ کا لوگو ہے، مچیگن ہے، ہارورڈ ہے، واٹ ایور انفارمیشن۔ اس کے علاوہ بھی دیکھیں، اچھا اب اس میں بڑی امپورٹنٹ بات آتی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاؤ مینی سرچز، دیکھیں اس نے کتنی سرچز کی ہیں یہاں پہ، ایک 66 کروڑ 40 لاکھ سرچز نے کی ہیں۔ اچھا تو اس نے اپنے ساؤنڈ سے بند کریں، سو ہمارے پاس یہ تو میں نے بتایا کہ آپ کو اس نے نیوز سے اور اس طرح کی مختلف قسم کی ویڈیو وغیرہ سرچ کر کے اس نے دے دی ہے۔ اب یہاں پہ آتے ہیں سورس آف انفارمیشن کے بعد سورس آف انٹرٹینمنٹ بھی ہے۔ انٹرٹینمنٹ سے مراد ہے کہ آپ دنیا کی ہر قسم کا اس پہ چیٹنگ ہے، سرفنگ ہے، میوزک ہے، موویز ہے، ڈراماز ہے، ٹی وی شوز ہے، واٹ ایور یو نیڈ از اوور دیئر فار دا انٹرٹینمنٹ۔ مثال میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ ہم
اب زیادہ تر لوگ یوٹیوب کو اوپن کر کے وہاں پہ ویڈیو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کر دیتے ہیں، تو دوسری مختلف ویب سائٹ سے چیزیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ فرض کر لیں اپنے، آج کل ایک نیا کنسیپٹ اسٹارٹ ہوا نیٹ فلکس کا، نیٹ فلکس ہے کافی پرانا ہے، سو اس کے بارے میں آپ کو میں معلومات بھی دے دیتا ہوں۔ نیٹ فلکس، یہ دیکھیں نیٹ فلکس کے بارے میں اس نے انفارمیشن مجھے دے دی۔ اٹ از اے امیریکن میڈیا سروسز پرووائڈر اینڈ پروڈکشن کمپنی ہیڈ کوارٹرڈ ان لاس گیٹوس، کیلیفورنیا، فاؤنڈیڈ ان 1997 بائی ریسٹ ہیسٹنگ اینڈ مارک لگ۔ 1997 کی بنی ہوئی ہے، اس کے اس نے اسٹاک پرائس بھی بتائی ہوئی ہے، $370 اسٹاک پرائس بتائی ہوئی ہے، 1997 میں بنی تھی۔ سی اور ریڈ ہیڈنگ 1998 میں بنے تھے۔ ٹی وی شوز کے بڑے مشہور چل رہے ہیں، منی ہائیسٹ کے نام سے، دی وچر، دی اسٹرینجر اینڈ لاٹس آف مور تھنگز آر اوور دیئر۔ سو یہاں پہ یہ دیکھیں، ایک انٹرٹینمنٹ کا بہت زبردست سورس ہے نیٹ فلکس۔ اس کا آپ کو پر منتھ کے حساب سے چارجز یہ آپ سے چارج کرتے ہیں، اور یہ آپ کو ویڈیوز وغیرہ دکھاتے ہیں۔ سو دس از واٹ I was talking about actually the source of entertainment۔ دیکھیں نا، تو سورس آف انٹرٹینمنٹ ہے، دنیا کی ہر قسم کی ویڈیوز یہاں پہ موجود ہے، دنیا کی ہر قسم کی آڈیوز موجود ہیں۔ سورس آف انٹرٹینمنٹ سے ڈپینڈ کرتا ہے کہ بندے کو کس چیز کی انٹرٹینمنٹ، کس طرح کی انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ کیپ انفارم، انٹرنیٹ از اے سورس آف نیویسٹ نیوز بیکاز دیر آر ہنڈریڈس اینڈ تھاؤزنڈس آف نیوز گروپس اینڈ سروسز وچ کیپ۔ مثال ہے کہ کچھ لوگ ٹویٹر کو جوائن کر لیتے ہیں، کچھ لوگ فیس بک سے نیوز اٹھاتے ہیں، یا کچھ لوگ ذاتی طور پہ نیوز چینلز کی جو ویب سائٹس ہیں ان پہ چلے جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں فرض کر لیں ویسے ہی لکھ دیتا ہوں لیٹسٹ نیوز، تو پاکستانی نیوز پیپر اوپن کر کے رکھ دیں گے میرے سامنے یہ۔ اس نے فرنٹیئر پوسٹ اوپن کر کے چھوڑ دی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے مختلف، میں مثال کے طور پہ دنیا نیوز کو سرچ کرتا ہوں، یہ دیکھیں میں یہاں پر لاہور کے آپشن میں جاتا ہوں، تو what it will do for me، یہ دیکھیں جی، اس نے ساری نیوز میرے سامنے آج کی راؤنڈ اباؤٹ، آج کیا ہوا، تو یہ 12 کی اس نے میرے سامنے یہ اوپن کر دی نیوز پیپر۔ تو اب کون سی انفارمیشن آپ دنیا بھر میں سے آپ کوئی سی بھی انفارمیشن اٹھانا چاہیں، میں دنیا نیوز گوگل پہ لکھا ہوتا، مجھے اس کی ویب سائٹ دی تو میں نے یہ آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ احساس پروگرام کو بھی بتایا ہوا ہے۔ اچھا، یہ مجھے ابھی اسی طرح سے انفارمیشن ظاہر پتہ چلتی ہے، آپ کے ارد گرد کوئی غریب بندہ ہو جس کے پاس نہ ہو راشن وغیرہ، اس کا نام آپ خود بھی سینڈ کر سکتے ہیں، اس کے پاس اگر موبائل نہیں تو اس کا نام اور اس کا ایڈریس اور اس کا ظاہر نام، ایڈریس، اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر، یہ سینڈ کر دیں آپ۔ ہاں، اوکے، اچھا، یہ دس از آل اباؤٹ، میں انفارمیشن کے بارے میں بات کر رہا تھا، تو اوکے، انٹرنیٹ کے اوپر جو انفارمیشن آ رہی ہے ہمارے پاس، یہ مجھے انفارمیشن کے بہت بڑا اچھا سورس ہے ہمارے پاس۔ نیوز پیپر اکثر ہم پڑھتے ہیں، تو انٹرنیٹ کے اوپر جا کے آپ یہ فری میں پڑھ سکتے ہیں، ظاہر ہے انٹرنیٹ۔ اب مجھے نیوز فرض کریں اس کی ڈیٹیل میں جانا ہے، تو اس کے لیے میں اس پر کلک کروں گا تو میرے پاس اس کی پوری ڈیٹیل اوپن کر دے گا۔ میں اس کی وجہ سے یہ آپ کو بتا رہا ہوں،
یہ دیکھیں پورا نیوز پیپر میرے سامنے اس نے اوپن کر کے رکھ دیا ہے، پوری مطلب نیوز پیپر تو اوپن ہوا تھا، پوری کی پوری نیوز کی ڈیٹیل جو بھی اب اس کو کمپلیٹ کوئی ریڈ کرنا چاہے، کوئی اس کو بیٹھ کے پڑھنا چاہے، کسی کو اس کے کالمز وغیرہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو یہاں پہ جاتے ہیں نیوز پیپر، آج کے کالم ہیں، آج کے کون کون سے کالم ہیں، یہ خالد مسعود ہے، عثمان، اسی طرح مختلف لوگوں کو سرچ کرنے میں اس کو اوپن کرتا ہوں کہ یہ ڈائریکٹ مجھے اس کالم پہ اوپن کر دے گا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جی بس کالم آ جائے گا، اس کو آپ کالم کو ریڈ کریں، اور آپ بھی خاص پیج کے اوپر جانا چاہتے ہیں وہاں بھی جا سکتے ہیں، جیسے میں شہر کی دنیا پہ جاتا ہوں تو یہ میرے پاس اس نے وہ والا اسپیسیفک پیج اوپن کر دیا جس پہ سٹی کی نیوز آتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جی پوسٹر وغیرہ اس کی بھی ایڈورٹائز وہ آئی ہوئی ہے، یہ اچھی بات ہے گورنمنٹ کی، چلیں کسی کی تصویریں تو نہیں ہے نا حکومت کے نمائندگی، یہ دیکھیں جناب خاتم اعلیٰ وغیرہ کی پہلے تصویریں آ جاتی تھیں، چلو اب اس سے جان روٹی عذاب ہی ہوتا تھا، خیر چلیں اپنی اپنی باتیں ہیں، بہرحال دیکھیں یہ ووٹر اس میں بھی ہمارے سے کوئی طرفدار نہیں ہوتا کریں، بہرحال یہ دیکھیں جی یہ سارا نیوز کا میں نے ایگزامپل دیا آپ کو، وی ہیو لاٹس آف سچ تھنگس آن دا انٹرنیٹ، یہاں پہ ماتی کیپ انفارم، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ واٹ آئی واز سیئنگ کہ آپ کو ایک ہی چیز ایک ڈیسک ٹاپ پہ ایک موبائل فون میں اوپن ہو جاتی ہیں ساری چیزیں، یہ آپ ایک موبائل فون یعنی ایک انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے آپ کے پاس اور ایک انٹرنیٹ ڈیوائس ہے آپ کے پاس، تو آپ دنیا بھر کی خبریں آپ حاصل کر سکتے ہیں اپنے ڈیسک پہ۔ آن لائن شاپنگ اس کا بڑا ایک زبردست ذریعہ انٹرنیٹ ایک آن لائن شاپنگ کا بہت اچھا ذریعہ ہے، مثال کے طور پہ میں یہاں پہ امیزون کھول دیتا ہوں، یہاں پہ دیکھیں جی آن لائن شاپنگ ہے، آپ اس کی شاپنگ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ دیکھیں میں نے امیزون اوپن کی تو یہاں پہ دیکھیں جی آپ کے پاس ہر چیز اویلیبل ہے، واٹ ایور یو وانٹ ٹو بائی، ٹھیک ہے، اور یہ نیل واٹ ایور خیر یہ بڑی اچھی زبردست ویب سائٹ ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے اس کی ہسٹری بتا دی ہے، یہ کب بنائی گئی تھی یہ ویب سائٹ، اس کے بارے میں اب سی او جیف بیزوس 1996 میں بنا تھا، اراؤنڈ 1996 میں یہ بنائی گئی تھی، اسی طرح سے دیکھیں کسٹمر کا تو یہ دنیا کا امیر ترین بندہ جیف بیزوس، اس کے بارے میں مجھے خیال جاتا ہے، ہی از دا ریچسٹ پرسن ان دا ورلڈ ناؤ، $124 بلین، اس کے پاس جو ہے ڈالر ہے $124 بلین، دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے جو قانونی طور پہ $124 بلین، بل گیٹس صاحب ان کے بعد آ رہے ہیں، ان کے پاس $104 بلین ہے، اندازہ لگائیں تو ڈالر میں نہیں دیتا، وارن بفٹ ہے اس کی دولت دیکھیں گی $76 بلین، اور اپنا فیس بک کا مالک مارک زکربرگ، اس کی دولت دیکھیں جی یہ ہے $64 بلین۔ سو آئی واز ٹیلنگ اباؤٹ کہ آپ کے پاس ویسے ہی میں جنرل انفارمیشن چیک کریں کس طرح سے نکل آتی ہے ایک سے دوسری جسٹ کلک کے اوپر، جو انفارمیشن ہم ڈھونڈنے کے لیے میرے خیال سے ہمیں ادھر ادھر پھرنا پڑے، بٹ پھر بھی یہاں پہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، چلیے اوکے جی، انفارمیشن آپ کے کلک کے اوپر موجود ہے، یو کین سی دیٹ۔ آن لائن شاپنگ بھی میں نے آپ کو سمجھا دی جناب، آن لائن شاپنگ ہے اس کا آگے دوبارہ سے یہ اس کو بتا رہا ہے، سب سے پہلا انٹرنیٹ کا میرٹ یعنی فائدہ، وہ اوپر بھی بینیفٹس ہی ہیں، یہاں پہ یہ ڈس ایڈوانٹیج آف انٹرنیٹ بتائے گا آپ کو، سب سے بڑا نقصان انٹرنیٹ کا جو آپ کو ہو سکتا ہے ویسٹ آف ٹائم،
آپ نے بھی دیکھا کہ میں نے آپ کو اسی لیے ابھی میں جب یہ ایک انفارمیشن پہ گیا، جیسے کہ میں نے یہاں پہ دیکھا، آپ کے سامنے سرچ کی، میں نے کہا جیف بیزوس ہے، اسی طرح سے میں نے دیکھا تھا جی چائنا کا یہ بہترین بندہ جس کا نام کیا ہے جی، اس کا نام ہے جیک مو، جس پہ 40 بلین ڈالرز موجود ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ مکیش امبانی، انڈیا کا امیر ترین بندہ جی، اس کے اوپر 44 بلین ڈالرز کا مالک ہے یہ بندہ۔ ویری تو ہم میں انفارمیشن کے اوپر ہم جب جاتے ہیں تو دنیا ایک پوری انفارمیشن کی یونیورس ہے، اس میں انسان آلموسٹ کھو جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ جو ہے مارک زوکربرگ کی وائف ہیں، ان کی پکچر ہے۔ یہ دیکھیں گی لیری ایلسن، ان کا نام آپ کو پہلے کم سنا ہوگا، بٹ ہی از آلسو ون آف دا richest persons in the world، 66.2 بلین ڈالرز۔ تو یہ بھی ایک کمپنی کے مالک ہیں، اس کا نام ہے اوریکل کارپوریشن۔ یہ دیکھیے، یہ اوریکل کارپوریشن کے مالک ہیں جناب لیری ایلسن۔ اگر آپ اوریکل کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں، لیری ایلسن آگے یہاں پہ واٹ از اوریکل، پھر اب یہاں پہ مطلب جتنی مرضی آگے جائیں، واٹ از اوریکل، یہ دیکھیں۔ اوریکل کیا تھا؟ ڈیٹا بیس ہے، ملٹی ماڈل بیس سسٹم ہے، جس کے اوپر دنیا کے ہر قسم کی انفارمیشن اسٹورڈ ہے۔ آپ اس کی امیجز دیکھنے چاہیں اوریکل کے، ٹھیک ہے، ایک تو اوریکل نام آ جاتا ہے، اب اس کے ایک کمپنی کا نام ہے۔ یہ اوریکل کارپوریشن ہے، یہ دیکھیں اس کی بلڈنگز ہیں، یہ یہاں پہ دنیا بھر کا ڈیٹا، یہ دیکھیں جی، آرگنائزڈ، اور بڑی آرگنائزیشن، پوری دنیا پہ ڈالر سبسڈی پرووائڈ کرتی ہے۔ دیکھیں کس طرح انفارمیشن کی دنیا میں بندہ انٹرسٹ جاتا ہے اور انسان دیکھنا شروع ہوتا ہے، ختم ہی نہیں ہوتی ہے، ایک سے ایک نئی چیز اوپر کے سامنے آتی ہے، بندہ کہتا ہے یار اس کو ہم کرتے جائیں۔ سو کیا پتہ چلا ہمیں، کیا پتہ چلا ہمیں؟ ویسٹیج آف ٹائم، وقت ضائع ہوتا ہے اس میں، نو اسٹیپ ہے اس میں چلتے ہیں۔ ایندھن کے لیے اچھی جگہ نہیں ہے، آپ کسی بھی غلط انفارمیشن پہ کبھی بھی کلک ہو گیا آپ کا، تو ظاہر ہے بچے کا مائنڈ ہے وہ کچھ بھی کسی طریقے سے جو امیجز وہ دیکھے گا اس کو اپنے لحاظ سے ملے گا۔ آپ سو ویسٹ آف ٹائم ناٹ سیف فار چلڈرن، پرائیویسی ایکسپلوئر، اس میں اکثر پرائیویسی نہیں رہتی جناب۔ مثال آپ کے پاس فیس بک ہے یا اور کئی مختلف ویب سائٹس ہیں، کوئی بندہ آپ کی کسی بھی قسم کی انفارمیشن تک کسی طریقے سے پہنچ سکتا ہے، اگر اس کے کوئی لافل میتھڈ نہیں ہو، ان لافل میتھڈ ہوتے ہیں ان کے تھرو پہنچ جاتا ہے۔ منی فراڈس کو دیکھ لیں، بہت سارے منی فراڈ ہوتے ہیں یہاں پہ، اکثر آپ نے سنتے ہی رہتے ہوں گے، اکثر وہ اس کے مختلف فنی ویڈیوز بھی بنا کے بیچے ہوتے ہیں، لیکن آپ ڈیمانڈ آپ کچھ کرتے ہیں بل کچھ جاتا ہے۔ پاکستان میں کامنلی یہ بات ہے کہ آپ ریسنٹلی میرے بھائی نے بک منگوائی تو انٹرنیٹ کو امیج کو چھوڑ دیا، میں نے کہا جو اوریجنل آئی بک چھوڑ دی،
آئی ڈو دس از. تو اسی کے علاوہ آپ موبائل فونس کو بھی دیکھ لیں گے تو الیکٹرانک ڈیوائس منگواتے کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے، پھر گھر سے بعد کام کرنا پڑتا ہے. دیٹ از ناٹ ٹرو ایوری ویئر. یہاں پاکستان کے اندر جہاں پہ ہم بہت ایماندار لوگ بستے ہیں تو یہ ہماری ایمانداری جو سر چڑھ کے بولتی ہے، ہر کام میں فراڈ کرتے ہیں. وہ فراڈ جو ہے بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں. تو جس میں سے ایک یہ فراڈ بھی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بےایمانی کرتے ہیں کہ جی منگواتے تو کچھ ہیں، انہوں نے کچھ ڈلیور کرتے ہیں. دیٹ از فراڈ. وائرسز کا بہت بڑا گڑھ ہے انٹرنیٹ بھائی جان. اس طرح سے کہ آپ کوئی بھی ویب سائٹ اوپن کریں گے تو اس ویب سائٹ پہ کوئی تھریٹس آ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے لحاظ سے. اٹ کین کاز لاٹس آف پرابلمس. مثال کہ کچھ وائرسز ہوتے ہیں جو آپ کی ڈیٹا ڈیلیٹ کرتے ہیں. کچھ وائرسز جو ہیں وہ آپ کو جو ہے آپ کو سسٹم کو ریسٹارٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ ڈفرینٹ وائرسز ہیں. کچھ وائرس آپ کی انفارمیشن کو چراتے ہیں، کچھ وائرس آپ کو سلو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دس از دا. اس کے علاوہ آپ آن لائن تھریٹننگ اور ہیرسمنٹ کے کیسز بڑے عام ہونے شروع ہو گئے. ہیرسمنٹ سے مراد ہے کہ کوئی بھی آپ کو ان نون نمبر سے، ان نون نام سے آپ کو تنگ کر سکتا ہے، تھریٹ کر سکتا ہے. اور آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو یو ول ہیو ٹو، کسی آپ کو اس کے رسپانس میں کوئی چیز آپ سے ڈیمانڈ کر سکتا ہے. یہ موسٹلی یہ کیس بہت ہر ایج کے لوگ اس میں نقصان، اس میں جو ہے ان کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہر ایج کے لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہیرسمنٹ سے اس میں ڈپینڈ، ہیرسمنٹ کا جو ہمارے ذہن میں یا ہمارے پاکستان کے اندر ایک ہی کنسیپٹ آ گیا. شاید یہ لیڈیز کے ساتھ ہی مسئلہ ہے، بٹ دیٹ از ناٹ ٹرو. کسی کے ساتھ بھی کسی بھی ٹائم یہ پرابلم ایشو ہو سکتا ہے. ہیرسمنٹ بھی یو آر بینگ ڈسٹربڈ بائی سم ون. ڈسٹربنس ہیرسمنٹ کو کہا جاتا ہے. کسی کو ڈسٹرب کر رہا ہے. ہیرسمنٹ کسی کلاس میں ایک بندہ کسی چیز سے ہیزیٹیٹ ہوتا ہے، کوئی اس کو بار بار وہ لفظ کہنا شروع کر دیا ہیرسمنٹ ہے. لہٰذا قانون پاکستان میں تو ظاہر ہے اتنا سخت ہے نہیں. اس کو فالو کرنے والے، اس کو کروانے والے، اس کے اوپر ہمارے باقی ساری بھی چیزیں یو کین سی ایوری تھنگ واٹ از گوئنگ آن. تو آپ سے کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا کہ آپ اسی معاشرے کا حصہ ہیں. تو بہرحال یہ ہیرسمنٹ کا یہ بات ہے. یہ تو ہمارے ساتھ بھی، بٹ انٹرنیٹ کے اوپر کس طرح سے لوگ ایک دوسرے کو ہیرس کرتے ہیں مختلف، جیسے کہ سوشل میڈیا ویب سائٹس سے زیادہ تر لوگ یہاں پہ فیس بک میں ایک دوسرے کا اکاؤنٹ ہیک کر لیں گے. کرنے کے بعد اس کی انفارمیشن لیک آؤٹ اسی طرح سے کرنے کی کوشش کریں گے، یا اس کو تھریٹ کریں گے کہ آئی ول لیک آؤٹ، یو ول ہیو ٹو وے. اسی طرح سے پیسے ڈیمانڈ کر لیتے ہیں مختلف قسم کے. صحیح باتیں تو نہیں ہے. اب ایف آئی اے اس کے لیے بہت اچھا کردار ادا کرتی ہے. اب اس چیز کو بہت حد تک انہوں نے کور کر لیا، روک لیا. تو آن لائن تھریٹننگ اور ہیرسمنٹ، کوئی ای میل آئی ڈی وغیرہ آپ کی فون میں جا کے آپ کو چوری کر لے. بعض وقت کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دوستوں میں بھی آپ کی چیٹ ہوتی ہے، اس کی اسکرین شاٹس لے لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو فون کرتے ہیں، آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنی چیزوں کی. زیادہ تر کیش کی صورت میں اور بینیفٹ اٹھاتے ہیں. تو اسی طرح مختلف سیاستدان ہیں، ان کو مختلف قسم کے یہ جو اخباری نمائندے صحافی وغیرہ ہوتے ہیں، یہ اس طرح کی حرکتیں کرنے کو اتر آتے ہیں. جن کو انفارمیشن ان کے ہاتھ لگ جاتی ہے تو اس طرح سے
کرنا شروع کر دیتے ہیں. تھریٹنگ اینڈ ہیراسمنٹ، یہ دونوں چیزیں جی ہمارا معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. ہم نے اس کو انٹرنیٹ کے اوپر بھی بہت زیادہ سے یوز کیا. بہرحال دیر آلویز گڈ اینڈ بیڈ فار ایوری تھنگ، ہر ایک کا پازیٹیو نیگیٹیو اینڈ ہوتا ہے. اب تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے کرتے ہیں. سو میں اکثر بچوں کے سے ایک ایگزامپل ڈسکرائب کرتا ہوں کہ چھری ہے آپ کے پاس، اگر نائف ہے، اگر آپ کوئی بندہ آپ کے پاس دیکھے تو کہ وہ اس نے کسی کو مارنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور ایک دوسرا بندہ آتا ہے کہ بھائی اچھا تم نے یہ سبزی کاٹنے کے لیے لی ہے. سو دیر آر ٹو تھنگس، دیر از اونلی ون تھنگ بٹ ٹو پرسپیکٹیوس. ایک کہتا ہے اس سے کسی کو مارنا ہے، اور ایک کہتا ہے ہماری سوچ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. سو آلویز تھنک پازیٹیو، سوچ اچھی رکھیں، مثبت رکھیں اینڈ گو فار دا گڈ. انٹرنیٹ ہے بہت اچھی چیز ہے آپ کے بینیفٹ کے لیے. آپ دیکھیں آج کل ایک اور چیز آپ کو بڑا اچھا انٹرنیٹ اس کا آن لائن کلاسز، آن لائن ایجوکیشن کتنی زبردست چیز ہے. ہر چیز آپ گھر بیٹھے پڑھ سکتے ہیں. نو ٹائمس کی ایون پرابلم. بعض اوقات ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ آن لائن کلاسز یا آن لائن ایجوکیشن کس طرح سے ہوتی ہے، کیسے ہوگی، یہ کس طرح سے کرتے ہیں. تو یہ اب دیکھیں آپ بھی کلاسز لے رہے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا. سو یہ آپ کا جو ہے بینیفٹ ہوا آن لائن کلاسز کا بہت بڑا. انٹرنیٹ کے تھرو آن لائن کلاسز آپ کی جاری ہیں، آپ کلاسز بھی لے رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ اس کے اور بھی بینیفٹس اس کے حاصل کر پا رہے ہیں. گھر بیٹھے آپ کو کوئی کوشچن ہو تو پوچھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. سو دیٹس آل فار ٹوڈے. میں آج اس کے نوٹس بھی آپ کو اپلوڈ کر دوں گا ان شاء اللہ. اینڈ اینی تھنگ یو وانٹ ٹو آسک یو کین آسک.